بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لائلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی پاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تقریباً ساری پاک رہتے چلی گئی، ایک رات باقی ہے 29 کی رات، اور جیسا کہ 27 کی رات کا امکان زیادہ تھا، علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء نے کہ جمعۃ الوداع شب جمعہ اور 27 جمع ہو جائے تو اس لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 5 راتیں ہوتی جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے اور اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ اب ایک رات باقی ہے، اس میں بھی اپنا حصہ ملائیں، عبادت کریں، اور عید کی رات بھی عبادت کی رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس رات کو عبادت کرے گا، جاگ کے گزارے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس رات بھی کچھ نہ کچھ عبادت عشاء کے بعد کچھ نفل وغیرہ پڑھ لیں۔ ویسے بھی عید کی رات میں عید کے تیاری میں کافی دیر ہم جاگتے ہیں، سو بھی لیں، آرام بھی کریں، کوئی بات نہیں، لیکن کچھ عبادت بھی کر لیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں۔ عید والی رات یہ بھی 5 راتیں عبادت کی خاص راتیں، 5 راتیں یاد رکھیں۔ یکم رجب کی رات جس دن رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ برکت کر دے رجب اور شعبان، وہ پہلی رات، اور 15 شعبان کی رات، اور لیلۃ القدر، اور 2 عیدوں کی راتیں، 5 راتیں عبادت کی راتیں، کچھ نہ کچھ اس میں عبادت کریں، غافل نہ ہو، مکمل غفلت نہیں کرنی، کچھ نہ کچھ کر لیں، 2-4 رکعت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ بھلا بندہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو اس لیلۃ القدر سے متعلق جو حدیث ہے، جس میں ہمیں بہت سی حکمت کی باتیں ملتی ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بخاری شریف میں آتا ہے، اور امام بخاری نے یہ حدیث بھی اس عنوان کے تحت نقل کی ہے کہ مومن کو ہر اس کام سے ڈرنا چاہیے جس سے اس سے عمل کی توفیق چھن جائے یا عمل ضائع ہو جائے، اس سے مومن کو ڈرنا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان باندھا ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث نقل کی کہ انسان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے اور نالائقی کی وجہ سے اس کے کیے ہوئے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یا اعمال پر اجر نہیں ملتا، جب تھوڑا ملتا ہی نہیں، عمل بہت کر رہا ہے اور وہاں جائے گا تو عمل کا کوئی اجر نہیں۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان کی نیکی پہنچتی ہے؟ ان میں ایک اہم چیز جو ہے وہ جھگڑا ہے، جھگڑا، لڑائی اور جھگڑا، یہ انسان کے عمل کو کاٹتا ہے، خراب کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کس سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو آپ کے دل میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، نفرت ہوگی، اتنی چیزوں کو پال کر جب مسلح پہ آئے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ آپ بتائیے۔ جبکہ دربار الہی میں کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ ہمارے دربار میں سلامتی والا دل لے کر آؤ۔ اب اس پر امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، یوں باہر آئے تو دیکھا کہ 2 صحابہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو لین دین کے مسئلے میں مسجد نبی الجھ گئے، آواز بھی بلند ہو گئی۔ خیر رسول اللہ کو دیکھا تو فوراً وہ خاموش ہو گئے، جھگڑا ختم کر دیا۔ اب آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں یقینی خبر دے دی گئی تھی کہ فلاں رات کو ہے، لیکن ان کے جھگڑوں کی وجہ سے اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اٹھا لیا، بلا دیا گیا مجھے۔ جو وہی اندر آئی باہر اللہ نے، اور ننسی قرآن کہتے ہیں ہم جو چاہیں اپنے نبی کو بات بلا دیں، وہ اللہ تعالی نے بات بلا دی، کہا کہ بس اب آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، ان 5 میں سے کسی رات میں ہے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر سلام کی ذات پر، کیونکہ امت کے لیے نہیں تھی نا، امت کے لیے آ رہی تھی، اور امت میں وہ بندے جھگڑ رہے تھے، معلوم ہو گئے، معلومی ہوئی۔ اگر چاہ دوسری حل دے دیا رسول اللہ نے، یہ بھی شان رحمت ہے کہ دوسرا حل دے دیا کہ یہ 5 رات تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ یہ باہمی تنازعات اور جھگڑے ہماری کتنی رزق روٹی کھا جاتے ہیں، کتنی عزتیں کھا جاتے ہیں، کتنے اعمال کی توفیقات کھا جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حبس عمل بہت خطرناک چیز ہے۔ ابھی جو مدینہ شریف میں واقعہ پیش آیا سیاسی لوگوں کا، میں تو پہلے تمہیں اول رمضان سے میں نے کہا تھا ان سیاست دانوں کے پیچھے نہ پڑو میاں، عملی فکر کرو، کہا تھا یا نہیں بولو؟ اب دیکھو سیاست کے پیچھے لگ کر رسول اللہ کے دربار میں شور شرابہ پر نعرے لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن کا صاف وہ ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو اپنے پیغمبر پر، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن سیاست چیز ایسی ہے، یہ گندگی ایسی ہے، یہ خباثت ایسی ہے، جیسے شراب کا نشہ، جب شراب پی لیتا ہے، شیطان ایک آدمی کے پاس آیا، اس کو گناہ پر مجبور کرنے، میں نہیں کروں گا، ان کا زنا کر، قتل کر نہیں، ان کا شراب پی لے گا، چلو یہ آسان ہے، شراب پی کر زنا بھی کیا، قتل بھی، یہ ایسا نشہ ہے۔ اب یہ جب ووٹ دینے کی باری آئے اس وقت کر لیا کرو، کسی کا جھنڈا اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، مولا کا جھنڈا اٹھاؤ، مولا کا جھنڈا اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو۔ ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ ہم کس جگہ پر ہیں، جب اگلوں کو مخالف کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس جگہ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر مسجد نبوی میں تو آپس میں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، آداب میں سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات ہیں، ہمارے اندر تو وسلم حیات ہے، حیات ہے، زندہ ہے، تشریف فرما ہے، بات شور ہو رہا ہے، نعرے بازی، مرد آباد، زندہ باد، سخت مذمت، سب نے مذمت کی، کیا اس پارٹی والوں کے بھی سمجھدار لوگوں نے یہ، لیکن یہ پارٹیوں کی تربیت ہے، یہ ان جاہلوں کی تربیت ہے سب کی، سب یہ سیاستدان جوہلا ہیں، دوسروں کے لیے کام کرنے والے ہیں، سب ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ قوم کی تربیت کریں گے۔ یہ ایک صاحب، ایک دوست نے دوسرے، ایک محدث نے دوسرے محدث سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا یہ حال تھا کیونکہ عمر عبدالعزیز حدیث کے عاشق تھے اور حدیث شریف پر ان کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے حدیث شریف کو کتابی شکل میں مرتب کرایا ہے، اور بادشاہ وقت تھے، یہ چھوٹی موٹی پاکستان کی طرح چھوٹی سی سلطنت نہیں تھی، پاکستان جیسی 100 سلطنتیں اس میں تھی، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، حدیث کے عاشق تھے۔ تو صبح فجر میں جب لوگ آتے نا، عام لوگ، کاروباری لوگ، کھیتی باڑی والے، کسان لوگ، جاتی لوگ، تو آپس میں آ کر پوچھتے یار رات تم نے کتنی حدیثیں یاد کی ہیں؟ یار میں نے رات 2 حدیثیں یاد کی، میں نے 3 کی، میں نے 4 کی، یعنی بادشاہ وقت کا اثر گاؤں تک بھی پہنچا ہوا۔ یہ قوم کی تربیت کریں گے، مجھے آپ کو جنت کے رستے پہ لے کے جائیں گے؟ ہم منع نہیں کرتے کہ آپ ووٹ نہ دو، یہ نہ دو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس طرح جھنڈا اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم کس جگہ پر ہو، تمہیں نعرہ یہاں لگانا بھی چاہیے یا نہیں ہے؟ انتہبط اعمال، عمل حبط ہو جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ حدیث جو لیلۃ القدر کی بڑی عجیب روایت ہے کہ تمہارے تنازع کی وجہ سے اٹھ گئی، اگر ورنہ یقینی بتا دیتے تو کتنا، اب ہمیں یقین تو نہیں، ہم ٹھیک ہے 5 رات کی بات کرتے ہیں،
معتکف بیچارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اسی غرض سے کہ لیلۃ القدر لکھی جائے گی، لیکن تسلی اور چیز ہے کہ جی یقینی مل گئے. آپ نے جمعہ پڑھا جو یقینی مل گیا نا، جمعہ پڑھ لیا الحمدللہ، جمعہ پڑھ لیا، آپ قسم بھی کھا سکتے جمعہ پڑھ لیا، لیکن ایسا نہیں رہا. یہ ہے اس لیے باہمی تنازعات، جھگڑے، خصوصاً سیاسی جھگڑے، دور رہو ان سے. کبھی دشمن نہ پالو، اوپر یہ ایک ہی ہے، کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، نیچے جھگڑا، ہمیں جھگڑے میں قوم کو بٹوارا کیا ہوا ہے، یہ قوم کی خدمت ہو رہی. اس لیے گناہ سے انسان بچے. گناہ انسان کے عمل میں یا تو کمی کر دیتا ہے ثواب میں، اور یا یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل ضائع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ملتا ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ باب باندھ کر یہ لیلۃ القدر میں روایت لائے اور تنبیہ کی ہے، خصوصاً تنازعات سے بچے، جھگڑوں سے بچے. بلکہ عجیب بڑی ترغیب دی ہے کہ ایک آدمی جھگڑا کرتا ہے اور اس جھگڑے میں جھوٹا ہے، اس کو پتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ہے میں ضدی. اگر وہ ضد چھوڑ دے اور جھگڑا چھوڑ دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنائیں گے، حالانکہ ذاتی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جھگڑا چھوڑنے سے اگلے مسلمان بھائی کو راحت ہو جائے گی نا، خب اس کو چپنا ہوا ہے. اور اگر یہ حق پر ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑتا ہے، حق پر ہے، پھر کہتے چلے تب ہمارو یار کیا جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے جاتی دوسری چلو کوئی بات نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے وقت میں اس کے لیے محل بنائیں. اب دیکھو باہمی جھگڑا چھوڑنے پر ناجائز بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں، جائز کو بھی دے رہے ہیں، اندازہ کیجیے. اس لیے تنازعات سے دور رہو، یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتے ہیں، عمل کو حف کرتے ہیں، عمل کا ثواب کم کر دیتے ہیں. آئی ہوئی نعمتیں، یہ ہم جو گھروں میں جھگڑتے مگڑتے پھر کہتے ہیں ہماری دکان نہیں چلتی جی جادو کر دیا. میاں گھر کے ماحول کو اچھا کرو، تھوڑا اپنے غصے کو دبا کے رکھو، محبت پیار سے چلاؤ. یہ کیا ہر وقت ڈنڈا چلانا ہے میرے مزاج کے خلاف، میرا مزاج، میرا تیرا مزاج کیا ہوتا ہے؟ خدا کے فیصلے کے بندے ہو، خدا جو چاہے گا ہوگا. تمہارا مزاج ہے بیمار ہونے کا، بولو ہے اس مجمع میں بیمار ہونا کوئی چاہتا ہے؟ ہوتے ہو یا نہیں؟ پھر وہ کرتے ہو، ٹیکے لگوا رہے ہو. تو ہم تو بھیا بندے ہیں، جب بندے ہیں تو آپ کی مرضی کے حالات ہر وقت پیش آنا ضروری نہیں ہے، آپ کے خلاف بھی آئیں گے. صبر سے کام لو، اس لیے کہا صبر سے کام لو. حالات موافق آ جائے تو شکر سے کام لو. تم نے مرغی کھانی مل جائے تو شکر ہے، مرغی کھانی دال ملی تو صبر کرو. ایک پنجابی تھا نا، وہ دال کھا کے کہتا اللہ تیرا شکر اللہ. پٹھان گوشت کھا رہا تھا، پٹھان لوگ گوشت بہت کھاتے ہیں، دال کم کھاتے ہیں، لیکن کوئٹہ والوں کو دیکھا کہ ساتھ دال بھی کھاتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں. کوئٹہ جس جگہ جائیں چنے کی دال اور دم پخت گوشت، دمبے کا گوشت اور ساتھ چنے کی دال. میں کہا یہ تو عجیب ہے بھائی، برابر کر دیا ہے. تجھے کا اتنا شکر ادا کرتا ہے دال کھانے پر، اس لیے تو اللہ نے تجھے دال پر رکھا. ہم گوشت کھاتا ہے شکر نہیں کرتا ہے. خیر تو لطیفہ ہے، ایسی بات نہیں. ہم بنوری ٹون پڑھتے تھے، بنوری ٹون گوشت بہت پکتا تھا، 7 بکرے ایک ٹائم میں، 10 بکرے ایک ٹائم پکتے تھے، کافی طلبہ ہوتے تھے. تو جب کبھی کبھی دال پکاتے سال میں کبھی، تو ہم پنجاب والے بڑے خوش ہوتے یار شکر ہے دال پکی. پٹھان اس دن سارے باہر طالب علم جن کے پاس پیسے ہوتے ہوٹلوں میں روٹی کھاتے تھے، دال نہیں کھائی جاتی. خیر تو گھروں کے ہمارے جو تنازعات ہیں یہ ہماری دکانداری پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کھیتی باڑی پر بھی اثر انداز. یا آپ گھروں میں جھگڑے اور صرف بے صبری کی وجہ سے یہ اور کیا ہے، محبت پیار سے کام لے ہوئی ماحول اچھا ہو جائے گا. میاں بیوی محبت سے رہیں، ماں باپ محبت سے رہیں تو جھگڑا ختم ہے. ڈنڈا اٹھا کے ہر طرف پھریں گے ہر بات پر، یہ میں نے کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا، سوانی کے ادالے ہو گیا ڈنڈا لے کے. میں چلو آخیا تو گوشت پکا رہے تھے، تم بھنڈی کیوں پکا لی؟ اللہ نے جب بھنڈی تجھے کھلانی ہے تو بیچاری کیا کرے گی مجھے بتاؤ. میرے ساتھ تو بہت واقعات پیش آتے ہیں. ہمارا تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے. ہر شے میں ہم اپنا دیکھتے ہیں بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا
ایک دفعہ ایک ذمہ دار نے، بہت بڑا ذمہ دار تھا، انہوں نے وہاں جلسہ کرا، مجھے بلایا، میں جلسے میں گیا، انہوں نے بڑا اچھا کھانا تیار کیا، پوری مرغیاں روسٹ کرائیں۔ ابھی میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو اتنے میں ایک نوجوان آیا کہ میری اماں نے آپ کا کھانا بنایا ہے۔ وہ ہمارے پرانے عقیدت مند تھے، ذمہ دار بعد میں تھا اور وہ پہلے سے تھے، اور انہوں نے مجھے اطلاع بھی دی تھی لیکن میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ تو میں نے اس ذمہ دار کو بلایا اور میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں یار، وہ اماں ہے، ہماری اماں کی دوست بھی ہے، انہوں نے میرا کھانا بنایا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ خیر نے کہا جی، میں کہا نہیں یار، پہلے انہوں نے کہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، تو یہ خلاف مربت ہے، تو میں وہیں جاؤں گا۔ تو میں وہ روز سے اٹھ کر وہاں گیا تو اماں نے کٹا پکایا تھا، میں بہت ہنسا، میں کہ اللہ بھی جب آپ نے کھلانی کٹا تھا تو روز کھانا ہی نہیں تھا تو کٹا کھایا۔ یہ سب اوپر کا نظام ہے، اس وقت ہر وقت سمجھنا کہ یوں ہو یوں ہو یوں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا، اولاد ایسی جیسی میں چاہتا ہوں، بیوی ایسی جیسی میں چاہتا ہوں، دکانداری ایسی جیسی میں، کھیتی ایسی، تو پھر تو خدا بن گئے نا۔ بندے ہیں یہ، بندہ تو وہ ہے کہ اپنی کوشش کرے، نہ ہو وہ اللہ بھی تیری مرضی، بات یہ ہے بندہ، اپنی کوشش کرو تم۔ لیکن میرے مرشد فرماتے تھے اللہ سے بریانی مانگو، قورمہ مانگو، لیکن پھر دال دے دے صبر شکر سے کھا لو۔ ہم نے تو کوشش کی دال مرغے کی، لیکن دال آ گئی، ٹھیک ہے بھائی، اللہ بھی آپ کھلانے دال چاہتے ہیں، اور جو دانہ تمہارے اندر جانا ہے اس نے تو ہر صورت میں جانا ہے، نہیں جاؤ گے تو زبردستی کھلایا جائے گا پھر تمہیں ہے۔ ایک آدمی میں تو دال زندگی بھر کی قسم کھا لے، پھر اللہ بھی اس کو جیل میں لے جائے گا اور جیل والی دال ملے گی۔ اور جیل والی دال پتہ کیا ہوتی ہے؟ دال پکانے کے بعد جو توڑی جانتے ہو، توڑی ایک مٹھی بھر کے توڑی بیچ میں ڈال دیتے ہیں ایسے اوپر، جس طرح مسالہ ڈالتے ہیں اور ہم دھنیا ڈالتے ہیں، وہ توڑی ڈال دیتے ہیں، جن کو خاص سزا دینی ہوتی ہے، اور جب سامنے آتا ہے تو توڑی تیر رہی ہوتی ہے، اب وہ دال کھانی پڑے گی توڑی والی۔ ایک پاسے گاں بھی بن گیا تو ایک پاسے بندہ بھی بن گیا۔ یہ سب وہاں کا نظام ہے، اس لیے تنازع جھگڑا بہت خطرناک ہے، اس سے انسان دور رہنے کی کوشش کرے، جلدی نمٹا دے کام کو، جلدی فارغ ہو جائے، بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لے، جو بھی ہے، کوئی نقصان بھی ہو تو میں نے پہلے بتا دیا، تو فرمایا کہ اگر تم حق پر بھی ہو اور جھگڑا چھوڑو گے تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے محل بنایا جائے گا، اور اگر ناحق ہو تب بھی اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پر تمہارے لیے محل بنائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق